بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکایات سعدی میں آج کی حکایت کا عنوان ہے کمزور کا غصہ۔ حکایت ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بیان کروں گی اور اس پر مزید بات پھر بعد میں کریں گے۔ بیان ہے کہ ایک جذباتی شخص کسی سے جھگڑ پڑا اور اول فول بکنے لگا۔ مد مقابل نے اسے خوب مارا اور اس کا لباس تار تار کر دیا۔ اس کا یہ حال دیکھا تو ایک دانا شخص نے اس کو کہا کہ اگر تو اپنی زبان پر قابو رکھتا اور اپنی عقل سے کام لیتا تو تیرا یہ حال ہرگز نہ ہوتا۔ اگر تو غنچے کی طرح اپنا منہ بند رکھتا تو پھول کی طرح دریدہ دامن نہ ہوتا۔ یاد یہ رکھنا چاہیے کہ ایک کم عقل اور گھبرایا ہوا شخص ہی شیخی بگاڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آگ سے تاپا زبان ہی زبان ہے، بھڑکتی ہے، چٹکتی ہے، لپکتی ہے، لیکن پانی کی تھوڑی سی مقدار بھی اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آگ کی طرح بھڑکنے میں نہیں کوئی کمال، رہ سدا چشمائے شیریں کی طرح نرم خرام۔ ضبط مشکل ہے مگر اس کا نتیجہ اچھا، دل میں یہ بات بٹھا اپنے کے غصہ ہے حرام۔ وضاحت اس میں یہ کی گئی ہے کہ غصہ بہرحال نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور کمزوری کی حالت میں غصہ آئے تو اور بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ قرآن مجید میں اس پر قابو پانے کی تاکید بطور خاص کی گئی ہے اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہی بیان کیا ہے کہ غصے کے اظہار کے مقابلے میں اس پر قابو پانا افضل قرار دیا گیا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں، کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ریاکشن، اس کے اوپر غصہ اس حد تک شو کر دیا جاتا ہے کہ معاملات ہتھے سے اکڑ جاتے ہیں، قابو سے باہر ہو جاتا ہے تمام تر معاملہ اور بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ آپ چاہے گھر میں رہنے والی خاتون خانہ ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، یا آپ ایک ورکنگ وومن ہیں، آفس جاتی ہیں، ورک پلیس پہ مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، آپ ایک خاندان کے سربراہ ہیں، یا آپ ایک بچے ہیں جو یونیورسٹی، کالج، اسکول جاتا ہے، یا ایک بزرگ ہیں، یہ بات ہم سب پر اپلائی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، کہ معمولی باتوں پر اگر ہم ریاکٹ کرتے ہیں اور اس حد تک ریاکٹ کر دیتے ہیں کہ معاملات جو ہیں بے حد خراب ہو جاتے ہیں، بات پولیس تک بھی جا پہنچتی ہے، بات کورٹ کچہری تک بھی جا پہنچتی ہے، صرف ایک وقتی لمحے میں اپنے اوپر قابو نہ پانے کے نتیجے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ ٹریفک میں صبح کے وقت آپ اسپیشلی دیکھیں یا شام کے وقت جو چھٹی کا وقت ہوتا ہے دفاتر کی، آپ دیکھیں گے ٹریفک کے رش کی وجہ سے اگر گاڑی کسی سے ٹکرا گئی ہے تو لوگ جا کے گاڑی کو نہیں دیکھتے، لوگ دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو کیا کیوں۔ اور کئی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرسٹریشن ہے کہ صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہو اور اس کے اوپر اس حد تک بھڑکا جائے کہ اگلے کو خوب نقصان پہنچایا جائے اور اس کو مارا پیٹا جائے۔ اور یہ سب سے زیادہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے غریب کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، طاقتور انسان کی جانب سے۔ آپ کسی بھی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، آپ اپنے برابر والے کے اوپر غصہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے کمزور کے اوپر، آپ کے سامنے جو مد مقابل آپ کا کمزور ہے، خواہ وہ آپ کے گھر کی کوئی خاتون ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی سائیکل والا ہے، کوئی فقیر ہے، یہ تمام تر فرسٹریشن ایسے لوگوں کے اوپر نکلتی ہے۔ یہاں پر دو باتیں اس حکایت میں بیان کی گئی ہیں کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، وہ تو فرسٹ پوائنٹ ہے۔ ہم سب کو اپنے معاملات میں اس چیز کے اوپر جو ہے سیلف کنٹرول کی ایک عادت ہونی چاہیے کہ کچھ بھی زیادہ ہم شیخیاں نہ بگاڑیں، ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں، ہم گالم گلوچ نہ کریں، ہم کسی کے بارے میں جو ہے فالتو بات نہ کریں۔ تو ہر چیز میں میانہ روی تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ کو غصہ آیا ہے، آپ الٹا سیدھا مت بولیں، کیونکہ پھر اگلے کے ریاکشن کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ میں نے ابھی پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنے کمزور کے اوپر زیادہ غصہ دکھاتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے آپ بھی کسی سے کمزور ہیں، کل کو یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی درپیش ہو سکتا ہے، آپ کو بھی، کہ اسی طرح آپ سے طاقتور جو ہے، ہمیشہ آپ سے طاقتور تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور سب سے اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے جو ہر چیز دیکھ رہی ہے، جو ظلم کو جو ہے ظالم کو چھوڑتی نہیں ہے، وقت اسی طرح سے، تاریخ اسی طرح سے بتاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک سوشل پہلو یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جو ہے ہر چیز میں اپنے غصے میں قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ کئی دفعہ، بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز، آپ اپنے غصے کو ریگریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کسی بات پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اگر آپ صرف ایک رات خاموش رہیں، آپ سو جائیں،
اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں. صبح آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی بات تھی نہیں جتنا میں نے اس کو ہوا بنا لیا تھا, جتنا میں نے اپنے دماغ پہ اس چیز کو سوار کر لیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں لوگ خودکشیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کی جان لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. لوگ دوسروں کے بچوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ اچھا ہماری تو فلاں دشمنی چل رہی تھی. یہ اگر دشمنی سے پاک اپنے دل کو کر کے دیکھیے اور صاف ستھرا معاملات رکھیں تو یہ آپ کے لیے, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے, ہم سب کے لیے کتنا بہتر ہو جائے گا.